بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکى وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقى۔ معزز سامعین کرام، کافی دیر سے آپ علماء کرام کے خطابات سن رہے ہیں اور الحمدللہ بڑا ایک خوبصورت پروگرام جیسے تسلسل سے جاری ہے۔ میرے بعد فضیلت الشیخ قاری احمد صدیق صاحب حفظہ اللہ ان کا خطاب ہے اور ہمارے معزز مہمان انشاءاللہ ان کا بھی بیان ہے۔ تو میں ویسے بھی کوئی ایسا خطیب نہیں ہوں، لیکن ایک چھوٹا سا حصہ ڈالنے کے لیے اس خیر کے کام میں کہ رب العالمین ہم سب کی اللہ کامیابی ہمارے مقدر میں فرما دے۔ دنیا میں بسنے والا کوئی بھی انسان، چاہے کوئی امیر ہو یا غریب، طالب علم ہو یا استاذ ہو، عام آدمی ہو یا کوئی پڑھا لکھا یا کسی محکمے میں کوئی کام کرنے والا، دنیا کے کسی بھی میدان میں کوئی بھی انسان اپنے لیے کبھی بھی ناکامی کو پسند نہیں کرتا۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن یاد رکھیں کہ ایک کامیابی وہ ہوتی ہے جسے ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کامیابی، اور ایک کامیابی وہ ہے کہ جسے میرے اور آپ کے خالق و مالک نے کامیابی قرار دیا۔ دنیا کے اندر مال مل جانا کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ کامیابی ہے، حالانکہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو ہاتھ خالی ہوتے ہیں، کچھ لے کے نہیں جاتا۔ کوئی سمجھتا ہے کہ میں فلاں عہدے پہ پہنچ گیا تو یہ میری کامیابی، لیکن کسی بھی عہدے کو دوام نہیں، زوال ہے، عہدہ چھن جانا ہے، چلا جانا ہے۔ الغرض دنیا کی بڑی سے بڑی کامیابی جسے ہم وقتی طور پہ بہت بڑی کامیابی سمجھ رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ کامیابی نہیں۔ کامیابی وہ ہے جسے میرے پروردگار نے قد افلح کے ساتھ ذکر فرمایا۔ قد افلح، یقیناً کامیاب ہو گیا، جس کامیابی میں شک کی کوئی نہیں۔ فرمایا وہ ہے اصل کامیاب جسے میرا اور آپ کا پروردگار کامیاب فرمائے۔ قد افلح من تزکى، رب العالمین نے ان آیات میں کامیابی کا ایک بڑا مختصر سا، بڑا ایک شارٹ سا ایک پیکج اور ایک طریقہ دیا ہے۔ اختصار کے ساتھ چند منٹوں کے اندر میں صرف اپنی بات مکمل کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں، قد افلح، یقیناً کامیاب ہو گیا جس کی کامیابی میں شک کی کوئی نہیں، من تزکى، سب سے پہلی کامیابی کی سیڑھی یہ ہے کہ مجھ سے اور آپ سے جو غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، اللہ کی نافرمانیاں ہوئیں، رات کی تاریکی میں ہوئیں یا دن کے اجالے میں ہوئیں، خلوت میں ہوئیں یا لوگوں کے سامنے ہوئیں، اپنی دوستوں یاروں میں ہوئیں یا تنہائیوں میں ہوئیں، من تزکى، کامیابی کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے، سب سے پہلا پروگرام یہ ہے
میرے اللہ نے جو اصول دیا ہے، لوگوں کامیاب وہ ہے جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، گناہوں کی غلاظت سے پاک کیا، گناہوں کی نجاست سے اپنے آپ کو پاک کیا۔ وہ ظاہری گناہ تھے جو لوگوں کو نظر آ گئے، یا باطنی گناہ جسے یہ جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے، اس کے چھوٹے گناہ یا بڑے گناہ، وہ گناہ جو کسی کے اوپر کیے ظلم و زیادتی کی شکل میں، یا اپنے اور اپنے رب کے درمیان تنہائیوں کے گناہ۔ من تزکا، لوگوں کامیابی اس کے بغیر نہیں ملے گی کہ انسان اپنے گناہوں کی میل کچیل اور ان گناہوں کے ڈھیروں کو لے کے اگر رب کے سامنے حاضر ہوگا تو لوگوں کبھی بھی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ کامیابی یہ ہے کہ جو گناہ کرتے ہو تمہیں پتہ ہے میرے اندر یہ کمزوری ہے، یہ کوتاہی ہے، لوٹ آؤ، پلٹ آؤ، واپس آ جاؤ، توبہ کر لو، رب سے معافی مانگ لو۔ میرے پیارے بھائیوں، انسان زندگی میں جو گناہ کرتا ہے اسے پتہ بھی ہے یہ گناہ ہے، پھر بھی وہ اس گناہ میں آگے سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور سمجھتا یہ ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ رب کعبہ کی قسم یہ کبھی بھی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ یہ ایسے ہی سمجھ لیں، ایک شخص جانا اس نے اسلام آباد کی طرف ہے، بیٹھتا ہے کراچی کی گاڑی پہ، پہلا اسٹیشن آیا، کسی نے کہا بھائی الٹ جا رہے ہو، لوٹ جاؤ، رک جاؤ، اتر جاؤ، دوسری گاڑی پہ بیٹھو، مخالف سمت جا رہے ہو۔ کہتا ہے نہیں، بس آپ دعا کریں، حضرت کوشش کریں، آپ دعا فرمائیں، میں اسلام آباد پہنچ ہی جاؤں گا۔ گاڑی سے اترتا نہیں، اپنا رخ موڑتا نہیں، اپنا منزل اور جس منزل پہ جانا ہے اس جہت جانے والی گاڑی پہ سوار نہیں ہوتا۔ وہ میرے پیارے بھائی، تو شرابی ہے، تو زانی ہے، جرم جس میں بھی ملوث ہے، لوگوں کو کہتا ہے میں نماز نہ بھی پڑھوں جنت مل ہی جائے گی، محمد مصطفیٰ کی مخالفت کرتا رہوں جنت میں چلا ہی جاؤں گا، بس حضرت آپ دعا کریں میں جو کر رہا ہوں کرتا رہوں، کامیاب بھی ہو جاؤں۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اپنے رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ من تزکا، کامیابی یہ ہے تمہارے دل کے اندر حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، لوگوں کے لیے بغض بھرا ہوا ہے، یا رب کے ساتھ جو عجب میں تو مبتلا ہے، کبر میں مبتلا ہے، حسد کی غلاظتیں ہیں۔ اپنے اس دل کو صاف کر، جب انسان گناہ کرتا ہے دل پہ سیاہ نقطہ لگتا ہے، واپس پلٹ آتا ہے، دل صاف ہوتا ہے، نہیں لوٹتا، گناہوں پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، وقت وہ آتا ہے، نوبت وہ آتی ہے، دل الٹے مشکیزے کی مانند ہوتا ہے، الٹے مشکیزے کے اوپر آسمان سے موسلادھار بارش برسے، ایک پانی کا قطرہ بھی اس میں داخل نہیں ہوگا۔ الٹے دلوں کی مثال محبوب کبریا نے دی، جب پورا قرآن سنا دے الف لام میم سے لے کر والناس تک، دل پتھر ہو چکا، دل سیاہ ہو چکا، رب کی طرف سے موریں لگ چکی، اس لیے کہ گناہوں کی وہ غلاظت اس قدر اس کے اندر جمع ہو چکی ہے۔ جب تک اس غلاظت کو کھرچے گا نہیں، رب کے سامنے ندامت کے آنسو بہائے گا نہیں، اللہ سے توبہ کرے گا نہیں، واپس پلٹے گا نہیں، شیطان سے تعلق توڑے گا نہیں، رحمان سے ناتا جوڑے گا نہیں، اس وقت تک کامیابی ممکن نہیں ہے۔ من تزکا، میرے پیارے بھائیوں، کامیابی چاہیے۔ مجھے پتہ ہے میرے اندر کیا کمزوری ہے، میرے والد کو نہیں پتا، میری بوڑھی ماں کو نہیں پتا، میرے استاد کو نہیں پتا، میرے یار دوست کو نہیں پتا، میری تنہائی کہاں جاتی ہے، میری خلوت کہاں جاتی ہے، انٹرنیٹ کی دنیا، موبائل کی دنیا، لیپ ٹاپ کی دنیا، کہاں کس حالت میں تو ہے، تو جانتا ہے، تیرا رب جانتا ہے۔ وہ گناہ جسے کرنے کے لیے لوگوں کو سفر کرنے پڑتے تھے، پیسہ خرچ کرنا پڑتا تھا، ہر انسان کی جیب میں ہے، لوگ نہیں دیکھتے لیکن وہ اللہ دیکھتا ہے، جو رائی کے دانے کے برابر بھی، وہ سمندروں کی تہوں کے اندر بھی، وہ زمین کے اندر بلوں کے اندر بھی، وہ کائنات کے ذرے ذرے سے واقف ہے۔ تجھے ماں سے حیا آتی ہے، باپ سے حیا آتی ہے، شاگرد سے شرم آتی ہے، استاد سے شرم کرتا ہے، چھوٹے معصوم بچے سے شرم آتی ہے، اس کے سامنے بھی گناہ نہیں کرتا، لیکن جب یہ سارے نہیں ہوتے اس وقت تجھے رحمان سے حیا نہیں آتی۔
اللہ توفیق دے. من تزکا، اپنے آپ کو پاک کیجئے. اور یاد رکھیں جب تک کنواں ہے اس کے اندر مرا ہوا کتا گرا ہوا ہے، آپ جتنی مرضی اس میں خوشبوئیں ڈالتے رہیں، جب تک اس غلاظت والے کتے کو نکالو گے نہیں وہ بدبو ختم نہیں ہوگی. عبادت کا لذت اس وقت آئے گی جب اپنے گناہوں سے اپنے دامن کو صاف کرے گا، پھر سجدہ کرنے کو بھی دل کرے گا، پھر رب کے گھر میں بیٹھنے کو بھی دل کرے گا، پھر قرآن سننے کو بھی دل کرے گا. کب؟ جب گناہوں کی زندگی سے پلٹے گا. اللہ توفیق نصیب فرمائے. کامیابی کے لیے من تزکا. اور دوسرا اصول جو اللہ نے بیان فرمایا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ. اللہ کا ذکر، رب کی یاد، ذکر اسم ربہ، اللہ کا ذکر. قرآن حکیم میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. کہ جو رب کی یاد سے غافل ہوتا ہے نا، اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، اپنے رب کو بھلا دیتا ہے، پھر اللہ اس کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں اس کے کھانے میں اس کے ساتھ شریک. جب رب کو بھول کے کھانا کھایا شیطان ساتھ، جب رب کو بھول کر گھر میں داخل ہوگا شیطان ساتھ، جب رات کو سوتے وقت رب کو یاد نہیں کرے گا، رب کو بھول کر سوئے گا، شیطان میں اس کے بستر میں اس کے ساتھ، حتیٰ کہ اس کے ناک کے نتنوں میں رات بسر کرے گا. صبح اٹھے گا میرے پیارے بھائی، تیرے واش روم میں بھی شیطان تیرے اوپر حملے آور ہونے کے لیے تیار. اور حتیٰ کہ تمہاری وہ حالت ازدواجی تعلق، وہ خلوت، وہ تنہائیاں، شیطان لمحہ بلمحہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. تمہاری ہر حالت میں وہ شیطان تیرے ساتھ ہوگا. کب؟ جب اپنے رب کو تو بھولا ہوگا. اور حالت پھر یہ ہوگی، کیفیت یہ ہوگی، پھر رب العالمین کی طرف لوٹنے کی ہمت اور توفیق ہی نہیں ہوگی. اس لیے کہ تمہارے دماغ کے اندر وہ شیطانی خیالات، وہ شیطانی وسوسے، وہ تصورات، کھڑا رب کے سامنے ہے، خیالات کہیں اور ہیں، پڑا سجدے میں ہے، سوچیں کوئی اور ہے، بیٹھا رب کے گھر میں ہے، پھر بھی شیطان کا تسلط. حدیث کی کتاب کھلی ہے، شیطان کے پھر بھی وار، بیٹھا کلاس کے اندر ہے، قرآن کی مجلس میں ہے، شیطان پھر بھی تیرے اوپر ایسا تسلط جما چکا ہے، تجھے نہ رب سے حیا آتی ہے، نہ اللہ کا خوف و ڈر ہوتا ہے. کس کس حالت میں شیطان اپنا وار کر جاتا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کہ تجھے اللہ کی یاد اور رب کے ذکر کی توفیق نہیں. ذکر اسم ربہ، اللہ کا ذکر، رب کی یاد، یہ کامیابی کے لیے دوسری بنیادی چیز. اور ذکر کے حوالے سے میں صرف 4 باتیں کہوں گا اختصار کے ساتھ. ذکر کو دل کیوں نہیں کرتا؟ یہ ذکر کے اثرات نظر کیوں نہیں آتے؟ 4 باتیں. سب سے پہلی بات، کوشش کیا کریں جب بھی اللہ کا ذکر کریں نا باوضو ہوں، اور رب کا ذکر باوضو ہو کے کیا کریں، اور کوشش کیا کریں ہر وقت باوضو رہیں. ہر حالت میں اللہ کے رسول ذکر کیا کرتے تھے، لیکن افضل بہتر یہ ہے کہ آپ باوضو ہوں پھر اللہ کا ذکر کریں. اور دوسری بات کہ جب رب کا ذکر کریں تو سمجھ کر، سوچ کر، صرف زبان سے رٹی ہوئی 1000 دانے کی تسبیح نہیں، پتہ ہی نہیں میں زبان سے کیا کہہ رہا ہوں، دل اس پہ غور کرے، توجہ کرے. میں جو زبان سے کہہ رہا ہوں دل اس کی گواہی دے، دماغ اس کے مطابق سوچے، پھر انسان کو اس کی زندگی کے اوپر اثرات نظر آتے ہیں. اور تیسری چیز کہ جب رب کا ذکر کرے نا تو یہ نہیں کہ آج جوش آیا تو بیٹھ گئے، دوام، ہمیشگی کوشش کریں، تسلسل آئے، دوام آئے. اللہ توفیق نصیب فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک. میں اکثر سوچتا ہوں ہم بڑے مصروف ہیں، نماز پڑھی، سلام پھیرا، دوڑ لگا دی، 2 منٹ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. محبوب کبریا سے بڑا اس کائنات میں مصروف اللہ نے کس کو بنایا تھا؟ سب سے بڑے ذمہ دار، اتنی بڑی بڑی ذمہ داریاں، لیکن محبوب کبریا کا معمول کیا ہے؟ فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھتے ہیں، اٹھتے اس وقت ہے، صحابہ کہتے ہیں جب سورج نکل آتا اور اچھی طرح بلند ہو جاتا. رب کا ذکر،
اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ نماز کے بعد بیٹھ کے آرام سے، تسلی سے، سکون سے، دنیا کے بڑے بڑے کام ہوں گے، کچھ نہیں ہوتا، رب کے گھر میں آئے ہو، چند لمحے کچھ کر کے جاؤ، کچھ لے کے جاؤ، خالی نہ پلٹو، رب کا ذکر کریں اور سوچ کے۔ اللہ اکبر۔ اور آخری بات کہ رب کا ذکر جو ہے نا بناوٹی نہ کریں، لوگوں کے بنائے ہوئے۔ کہتے ہیں جی ہو کا ذکر کریں، ہو چل رہا ہے، کوئی کہتا ہے اللہ اللہ کا ذکر کریں، کوئی کہتا ہے الا اللہ کا ذکر کریں۔ 6 مہینے تک نا آپ اللہ اللہ کرتے رہیں، پھر اگلے 6 مہینے پھر الا اللہ کرتے رہیں۔ اور میرے پیارے بھائیوں، یہ ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس انداز میں صحابہ کو کروائے ہیں نہ سکھائے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، دنیا کے جتنے بڑے بڑے لوگ جمع ہو جائیں، ان کی عقلیں، سوچیں، ان کی زبانوں کے کلمات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے کہ حرف کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مسنون ذکر کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اور کامیابی کے لیے پہلی بات کیا تھی؟ بھول گئے؟ تزکیہ، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کریں۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ اپنے رب کا ذکر، اللہ کو یاد رکھیں۔ جب رب کی یاد ہوگی تو پھر نیکی کرنی آسان ہو جائے۔ اور آخری بات کامیابی کے لیے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، نماز۔ کامیابی کے لیے تیسری چیز جو اللہ نے یہاں ذکر فرمائی، لوگوں یقیناً کامیاب ہو گیا، پکی بات ہے جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیا، رب کو اس نے یاد رکھا۔ اللہ اکبر۔ جب رب کی یاد ہونا تو کمزور پہ اٹھا ہوا ہاتھ رک جاتا ہے، جب رب کی یاد ہونا تو ظالم ظلم کرتے ہوئے اپنا ہاتھ روک لیتا ہے، جب رب کی یاد ہونا تو پھر انسان گناہوں کی طرف اٹھی ہوئی نظر کو جھکا لیتا ہے، جب رب کی یاد ہو تو پھر حرام کی طرف بڑھا ہوا ہاتھ رک جاتا ہے۔ رب کی یاد، ذکر اسم ربی، رب کی یاد۔ اور تیسری بات فصلی، نماز۔ نماز آپ سن چکے ہوں گے نماز کے حوالے سے بھی، لیکن یاد رکھیں نماز کے حوالے سے میں 4 باتیں کہا کرتا ہوں۔ لوگوں نماز پڑھیں، ضرور پڑھیں، کہیں ایسا نہ ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک شخص 60 سال تک نماز پڑھتا ہے، 60 سال نماز پڑھتا ہے، وَلَا تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ، قیامت والے دن جب رب کے سامنے حاضر ہوئے گا تو رب فرمائیں گے تیرے 60 سال کی نمازوں میں سے ایک بھی قبول نہیں۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ نماز پڑھو جیسی بھی پڑھو، ہم کہتے ہیں نہیں، جیسی نہیں، نماز ویسی پڑھو جیسی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ ہم نے جیسے بچپن میں سیکھ لی، کسی نے سکھا دی، بس وہی ساری زندگی گزر گئی، ساری زندگی گزر گئی نماز پڑھتے ہوئے، لیکن آج تک یہ توفیق نہیں ہوئی کہ 2 سجدوں کے درمیان محمد مصطفیٰ کیا پڑھا کرتے تھے میں کسی سے پوچھ لوں۔ نماز کے آغاز میں، ابتدا میں، میرے پیارے بھائیوں، بات لمبی نہیں میں کرنا چاہتا، اس لیے میں کہا کرتا ہوں نماز پڑھیں، ضرور پڑھیں، لیکن 4 باتیں یاد رکھیں۔ پہلی بات، نماز کی حفاظت کریں، اور یہ میرے اللہ کا حکم ہے، نماز کی حفاظت۔ حفاظت کیسے؟ جیسے آج کل میں مثال دیتا ہوں، یہ موبائل ہے نا، بندہ کسی محفل میں جاتا ہے نا، رش زیادہ ہو تو موبائل پہ ضرور ہاتھ رکھتا ہے کہ موبائل نہ نکل جائے، یہ ہے حفاظت۔ پرس پہ بڑا ہاتھ ہوتا ہے کہ کدھر آگے پیچھے نہ ہو جائے، یہ ہے حفاظت۔ اور دنیا کے جس دھندے میں بھی تو مصروف ہے، حفاظت کا مطلب یہ ہے تجھے سب سے پہلے فکر ہو کہ میری نماز کا کیا بنے گا، نماز کا وقت کیا ہے۔ دنیا کے سارے کام جو مرضی ہے، میرے رب کا جب آرڈر آ جائے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، دنیا کا ہر کام چھوڑا جا سکتا ہے۔ اور یاد رکھیں جب طواف کعبہ روک سکتا ہے تو اور کیا کچھ نہیں روک سکتا۔ حفاظت، نماز کی حفاظت کریں، اپنی جان سے بڑھ کے نماز کی حفاظت کریں، اپنے پیسے اور مال سے بڑھ کر نماز کی حفاظت کریں، ہر چیز سے بڑھ کے پہلے نمبر پر حفاظت۔ اور یہ حفاظت نہ کرنے کا انجام پتہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جو نماز کی حفاظت نہیں کرے گا نا، كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيَّ بْنَ خَلَفَ،
فرمایا جو نماز کی حفاظت نہیں کرے گا، یہ نہیں کہا جس نے کبھی بھی نہ پڑھی یا جس نے چلو سال میں 2-4 دفعہ پڑھ لی، نہیں، فرمایا جس نے نماز کی حفاظت نہ کی قیامت والے دن فرعون کے ساتھ کھڑا ہوگا، قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ اور ابی بن خلف کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اور یاد رکھیں اس امت کا سب سے بدترین انسان یہ ظالم ابی بن کعب ہے، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھڑی اس کی موت کا باعث بنی۔ اور اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے کہ کسی بھی امت کا سب سے بدترین شخص وہ ہوتا ہے جو نبی کے ہاتھ سے قتل ہو جائے یا نبی کو شہید کر دے، اور اس امت کا واحد بدترین انسان ابی بن خلف جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھڑی لگنے سے اس کی موت واقع ہوئی، فرمایا جو نماز کی حفاظت نہیں کرے گا قیامت والے دن اس ظالم کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اللہ ہمیں نمازوں کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسری بات، نماز باجماعت پڑھیں، نماز باجماعت پڑھیں، یہ نہیں کہ چلو جب وقت ملے گا پڑھ لیں گے۔ ایک نبینا صحابی، اس نے کہا یا رسول اللہ نبینا ہوں، گھر بڑا دور ہے، لانے والا مسجد میں کوئی نہیں، راستے میں درخت ہیں ٹکرا جاتا ہوں، درندے ہیں اس مدینے میں جو چیر پھاڑ دیتے ہیں، خدشہ ہے، سارے عذر پیش کیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دیں، یہ نہیں کہا نماز کی چھٹی دے دیں۔ فرمایا اذان سنتے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ اذان سنتا ہوں۔ فرمایا فاجر، اللہ ہمیں باجماعت کی توفیق دے۔ اور تیسری بات، نماز پڑھیں تو نماز میں مجھے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ بچے بیٹھے ہیں نا، آپ کسی بچے سے بات کریں اور آپ کی توجہ نہ ہو، آپ کی زبان سے اس بچے کے لیے کیا نکل رہا ہے آپ کو پرواہ نہ ہو، وہ بچہ بھی محسوس کرے گا کہ یار پاگل ہے، گل میرے نہ کردہ میں پتہ ہی کو نہیں منہ چکی کہی ہے۔ میں سوچنے کی بات نہیں ہے کہ میں 40 سال کا نمازی اور مجھے پتہ ہی نہیں میں اپنے رب سے کیا باتیں کرتا ہوں، پوری نماز میں مجھے خبر ہی نہیں، کھڑا نماز میں سوچے کہیں ایسی نماز جس کے اندر خشوع نہیں، اور خشوع آتا ہے جب نماز کا فہم ہو، سمجھ ہو۔ نماز میں میں نے کہاں اپنے رب کی تعریف کی، کہاں میں نے اپنے رب سے کچھ اپنے لیے مانگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ نماز کے بعد دعا نہیں کرتے۔ او میرے پیارے بھائی، رب کعبہ کی قسم، نماز میں دنیا آخرت کی کوئی خیر ایسی ہے ہی نہیں جو نماز میں انسان اپنے رب سے مانگ نہ لیتا ہو۔ شرط یہ ہے کہ اسے نماز آتی تو ہو، اسے پتہ تو ہو نماز ہے کیا۔ نماز کی پہلی دعا، اے اللہ میرے گناہوں میں اتنی دوری ڈال دے جتنا مشرق اور مغرب میں دوری ہے۔ اے اللہ میرے گناہوں سے مجھے ایسے دھو دے جیسے سفید کپڑے کو میل کچیل سے دھویا جاتا ہے۔ اے اللہ مجھے گناہوں سے، برف سے، اولوں سے، پانی سے میرے گناہوں کو صاف کر دے۔ نماز کے آغاز میں کیا کچھ نہیں ہے اس نماز کے اندر، لیکن جب مجھے اور آپ کو پتہ ہی نہیں نماز ہے کیا۔ آج اللہ کا قرآن تو کہتا ہے نماز بے حیائی اور برائی سے روک دیتی ہے، میں نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھ کے ہی بے حیائی سے باز نہیں آتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری نماز میں ہی وہ کوتاہی ہے نا، میری نماز میں ہی وہ پاور نہیں جو میری نماز مجھے بے حیائی سے روکتی۔ اللہ ہمیں ایسی نمازوں کی توفیق دے، نماز میں خشوع پیدا کریں۔ تیسری بات اور آخری بات یہ ہے کہ نماز ویسی پڑھیں جیسی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ اللہ کے رسول نے، جو میں نے آغاز میں حدیث کہی نا، 60 سال تک نماز پڑھنے والے کی نماز ایک بھی قبول نہیں ہوئی۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس نے رکوع پورا کیا تو سجدہ پورا نہیں کیا، سجدہ پورا کیا تو رکوع پورا نہیں کیا۔ نماز ایسے پڑھتا رہا، ساری زندگی پڑھتا رہا، لیکن رکوع مکمل تو سجدہ مکمل نہیں، سجدہ مکمل تو رکوع مکمل نہیں، قیام صحیح کر لیا تو رکوع درست نہیں۔ آپ اندازہ لگائیں صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کی ایک ایک عادت، آپ نے انگلی کا معمولی سا اشارہ بھی کرنا ہے تو انہوں نے اس کو بھی بیان کیا۔ سجدے میں آپ کی انگلیوں کا رخ کیسے ہوتا تھا، ہاتھ کہاں رکھتے تھے، یہ چہرہ مبارک کہاں ہوتا تھا، پیچھے سے پاؤں کیسے ہوتے تھے،
بازو کیسے ہوتے تھے، زمین سے اٹھے ہوتے یا پیچھے ہوتے، ساتھ چپکے ہوئے ہوتے یا نہیں، انگلیوں کا رخ کیسے ہوتا، پاؤں کی انگلیوں کا رخ کیسے ہوتا، ہاتھ کہاں تک جاتے، کندھوں کے برابر ہوتے یا پیشانی کے برابر، زمین پہ کون کون سا عضو لگا ہوتا سجدے میں، پیشانی لگی ہوتی، گھٹنے لگے ہوتے، ایک ایک ادا کو بیان کیا. لیکن جیسے بچپن میں کسی نے سکھا دی ساری زندگی ویسے چلتی رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منبر پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائی. صحابہ 10 کی جماعتیں، ٹولیاں ایک دوسرے کو اکٹھا کر کے کہتے آؤ میں تمہیں نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں وہ نماز جو محمد مصطفیٰ پڑھا کرتے تھے. اور میں نے اور آپ نے کہا ہمیں تو ضرورت ہی نہیں، ہمیں نماز ہی نہیں آتی. میرے پیارے بھائیوں، اللہ ہم سب کو یہ کامیابی کا جو پیکج رب نے دیا ہے، لوگوں قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیا. وذکر اسم ربی، اپنے رب کو یاد رکھا، رب کا ذکر. فصلی، اور نماز پڑھی. اگلی آیت میں رب نے کہہ دیا بل تؤثرون الحیات الدنیا، اور لوگوں تم تو دنیا کے پجاری بن کے بیٹھے ہو. والآخرۃ خیر وابقی، آخرت اس کے مقابلے میں بہتر ہے اور ہمیشہ کی زندگی ہے. اللہ ہمیں فکر نصیب فرمائے. واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ.